خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ شاہ بے کس نوازی کن طبیب چارہ سازی کن شاہ بے کس نوازی کن طبیب چارہ سازی کن مریض درد عصیانم اغثنی یا رسول اللہ ندارم جزو مل جائے ندانم جزو معوائے توی خود ساز و سامانم اغثنی یا رسول اللہ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمہ مدد بگرداں بے بلا افتاد کشتی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نعرے یا غوث اعظم میدنم دمد شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اور خود فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے خسرواں عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا اور حضرات شاعر کہتا ہے زردار جائیں گے نہ تو سردار جائیں گے زردار جائیں گے نہ تو سردار جائیں گے جنت میں مصطفیٰ کے وفادار جائیں گے جنت میں مصطفیٰ کے وفادار جائیں گے اخبار پڑھ رہے ہیں جو قرآن چھوڑ کر اخبار پڑھ رہے ہیں جو قرآن چھوڑ کر کیا قبر میں بھی لے کے وہ اخبار جائیں گے کیا قبر میں بھی لے کے وہ اخبار جائیں گے معزز سامعین اکرام آج کا معاملہ اور آج کے حالات یہ ہیں کہ جب بندے مومن اپنے بستر پر بیدار ہوتا ہے تو بیدار ہونے کے بعد اسے نہ نماز کی یاد آتی ہے نہ قرآن کی تلاوت کی یاد آتی ہے نہ ماں باپ کو سلام کرنے کی یاد آتی ہے نہ حضرات محترم اپنے بڑوں کا ادب کرنے کی یاد آتی ہے اگر یاد آتی ہے تو اسے میگزین پڑھنے کی یاد آتی ہے اخبار پڑھنے کی یاد آتی ہے حضرات محترم بستر سے بیدار ہوتا ہے اخبار کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے جیسے ہی اخبار کی طرف ہاتھ کو بڑھاتا ہے تو اخبار میں کیا دیکھتا ہے کل رات کیا ہوا تھا آج سے پہلے کیا گزرا تھا آج سے پہلے کیا ہو چکا ہے کیا نیوز آئی ہے کون سی خبریں آئی ہیں اخبار کے اندر یہی تلاش کرتا ہے کہ اب ہمارے لیے کون سا فائدہ آنے والا ہے ہمارے لیے اب کیا خبر ملنے والی ہے ہمارے لیے اب کون سا پیغام آنے والا ہے یا پھر ڈھونڈتا ہے کہ کل کیا ہوا تھا کل کون سے کیسز آئے ہیں کل کیا کیا معاملات گزرے ہیں حضرات محترم انسان یعنی اخبار کے اندر جو کل گزرا ہے اس کو ڈھونڈتا ہے اور جو کل ہمارے ساتھ معاملہ ہونے والا ہے جو سرکار ہمارے ساتھ کرنے والی ہے اس کو ڈھونڈتا ہے حضرات محترم لیکن وہ یہ نہیں ڈھونڈتا کہ بروز محشر اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے قبر میں اس کے ساتھ کیا معاملات ہونے والے ہیں کیا کیا معاملات اس کے سامنے آنے والے ہیں حشر میں اس کے ساتھ کیا ہوگا حشر میں اس کے ساتھ کیا کیا سزائیں دی جائیں گی حضرات محترم وہ ڈھونڈتا ہے اخبار کے اندر کیا ڈھونڈتا ہے کہ کل کو کیا کیا کیسز گزرے ہیں اور کل آنے والا جو ہے اس میں کیا کیا معاملات ہونے والے ہیں تو حضرات محترم یہ دنیا کا اخبار ہے جو تمہیں گزرے ہوئے کل اور آنے والے کل کی خبر دیتا ہے لیکن تم وہ اخبار کیوں نہیں پڑھتے وہ کتاب کیوں نہیں پڑھتے جو تمہیں جب سے دنیا بنی ہے تب تک کی خبریں بتاتا نظر آتا ہے جب تک دنیا قائم رہے گی تب تک کی خبریں تمہیں دیتا ہوا نظر آتا ہے حضرات محترم تم اس قرآن کو پڑھو ابھی حضرت نے کہا تھا صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو مینار گر پڑے تو میدان میں پڑھو اور یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے کل
ہونے والا کیا ہے یہ قرآن میں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، زندہ باد زندہ باد. کل ہونے والا کیا ہے یہ قرآن میں پڑھو. حضرات محترم، زردار جائیں گے نہ تو سردار جائیں گے، جنت میں مصطفیٰ کے وفادار جائیں گے. اخبار پڑھ رہے ہیں جو قرآن چھوڑ کر کیا قبر میں بھی لے کے وہ اخبار جائیں گے. حضرات محترم، قبر کے اندر اگر کام آنے والا ہے تو تمہارا نیک عمل کام آنے والا ہے. اگر کام آئے گا قبر کے اندر تو تمہاری نمازوں کی پابندی کام آئے گی. اگر کام آئے گی تمہاری قبر کے اندر تو قرآن کی تلاوت کام آئے گی. اگر قبر کے اندر کام آنے والی چیز ہے تو ماں باپ کا ادب و احترام، ان کی تعظیم و تکریم کام آئے گی. اسی لیے تو حضرات محترم ہم کہتے ہیں قرآن کریم پڑھو، قرآن کریم کی تلاوت کرو. وہ قرآن کہ جس میں مصطفیٰ کی محبت کا پیغام ہے، جس میں مصطفیٰ کی شان بیان کی گئی ہے. وہ قرآن پڑھو کہ جس میں ماں باپ کا ادب و احترام سکھایا گیا ہے. اس قرآن کو پڑھو کہ جس میں نماز کی پابندی کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اس قرآن کو پڑھو کہ جو قرآن ہمیں زکوٰۃ دینے کا حکم دیتا ہے. اس قرآن کو پڑھو کہ جو ہمیں یعنی صبر کی تلقین کرتا ہے اور کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات محترم، اسی قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک اے محبوب ہم نے آپ کو بے حد اور بے حساب عطا کیا ہے. ہم نے آپ کو بے حد اور بے حساب عطا کیا ہے. لیکن ذرا بتاؤ تو صحیح، آخر رب نے اپنے محبوب کو جو بے حد اور بے حساب عطا کیا ہے کیا وہ کوئی ایک چیز ہے؟ نہیں. حضرات محترم، اگر رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن و جمال کی بات کی جائے تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو حسن و جمال عطا کیا ہے تو بے حد اور بے حساب عطا کیا ہے. اتنا عطا کیا ہے، اتنا عطا کیا ہے کہ معزز سامعین اکرام، اس حسن و جمال کی بات کی جائے تو محترات آئیے چلتے ہیں جناب جبریل امین کی بارگاہ میں. اے جبریل امین، آپ ہی بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کتنا حسن و جمال عطا کیا ہے. تو جناب جبریل امین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہوئے نظر آئیں گے، اے ریڈا معافی کے لوگوں، تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کتنا حسن و جمال عطا کیا ہے؟ تو سنو، میں نے عرب کے لوگوں کو دیکھا، عجم کے لوگوں کو دیکھا، ملک شام، ملک یمن، ملک عراق کے لوگوں کو دیکھا، ہندوستان، پاکستان، افغانستان، ترکستان، انگلینڈ، ہنگلینڈ، امریکہ، افریقہ، یعنی کہ دنیا کے خطے میں لوگوں کو دیکھا. اور جب سے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی انسان بنائے گئے ہیں، ان سب انسانوں میں اگر کوئی حسین و جمیل ہے، اگر کوئی بے حسن و یعنی بے حساب حسن و جمال والا ہے تو نہ وہ آدم ہے، نہ شیس ہے، نہ نوح ہے، نہ یحییٰ ہے، نہ زکریا ہے، نہ شعیب ہے، نہ سلیمان ہے، نہ داؤد ہے، نہ یعقوب ہے، نہ یوسف ہے، نہ ابراہیم ہے، نہ اسماعیل ہے، نہ عیسیٰ ہے، نہ موسیٰ ہے. اگر ہے تو اللہ کا پیغمبر محمد الرسول اللہ ہے. حضرات محترم وہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں اعلیٰ حضرت کی زبان میں، یہی بولے صدر والے، یہی بولے صدر والے، چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے. یہی بولے صدر والے، چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے. تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا. زندہ باد زندہ باد. اللہ اکبر یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد.